شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا, لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اچھا, رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں, جس رات میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات, جس رات میں قرآن نازل ہوا, جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ کا جاگ لینا, لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی عبادت کر لینا, اس قدر والی رات کو جاگ لینا, اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے. جاؤ آپ ملٹیپل آپ جوڑی دیکھ لیجیے اور تقسیم کر لیجیے. آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے, بھاگ دیجیے. 83 یا 84 سال آئیں گے, 83 یا 84 سال. یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے. ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو. آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے. یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا, جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے, اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے. یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی. اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, معاف کیجیے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں, یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے, یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے, یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے. لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے, کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا, تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی, اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا. اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں, پروفیسر ہیں, انجینئر ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, IPS ہیں, دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. لیکن کعبے کی رسی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی IPS کی ڈگری لے کر آیا, کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا, کوئی DM بن گیا, کوئی SGM بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی سول انجینئر بن گیا, کوئی آرکیٹیکچر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر, اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر. یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ غور کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں
ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو، آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو، تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، سارے بھائیوں نے باپ سے کہا ہے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم لے کر جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا، اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر، ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب دیکھیے گا، کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک کے چلے آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابانا، قرآن دیکھیے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ اے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے، اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، بات کی سٹائل دیکھیے، جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں، کس انداز سے؟ اللہ کی قسم، ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے، بیٹی کی شادی ہے اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو، اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو کسی کے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، ادھر قافلہ آیا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، ایک آدمی نے اپنا ڈول، اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے، اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ بہت بھاری ہو گئی رسی، کھنچ نہیں رہی۔ جب جھانک کر دیکھا تو ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں خوشخبری ہو، ہم پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس آئے، لیکن یہ کنواں تو ویران ہے، اندھا ہے، اس کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن خوشخبری ہو ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس بچے کو نکالا گیا، یوسف کو نکالا گیا، خوش ہیں سب، چلو جلدی کرو اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اصلی مالک نہ آ جائے، اس لیے کلیا چکی علاقے میں چلے جاؤ، 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں، ان کو یہ بچہ ملا، انہوں نے سوچا جلدی سے تقسیم، جلدی سے بیچ دو اس کو۔ مصر کے بازار میں گئے، یوسف جیسا خوبصورت بچہ، یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا؟ آپ تعجب کریں گے، قیمت اتنا خوبصورت بچہ، لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا، جو مل جائے جلدی سے بیچ کر بھاگو۔ قرآن نے قیمت بتائی، قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی، کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گھسے پٹے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا، لو، اور جو مل گیا لے کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ بادشاہ مصر نے، چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا،
لیکن نہیں، چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا، اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ یوسف یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے بالغ ہو گئے تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگی واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل میں بیٹھی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کو بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو ایک دو عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، اس کا شوہر وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا، دوپٹہ جانتے نا عورتیں جو اڑتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا، تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے۔ اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ۔ وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا۔ بیوی کہتی کیا لے کے آئے تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس نے ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا، اس کی گردن ہے، ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے تو میں اس کو ندی میں پھینک آؤں گا، ابھی شور مت کرو، جاؤ تم کام میں لگ جاؤ۔ مار دیا ہم نے ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ تو میری بیوی کو کہنا نہیں کسی سے نہیں، ظہر کے بعد سب لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا کا دوپٹہ الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ یادی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے۔ ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا۔ اب آپ دیکھ لیجیے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی۔ کہا تو یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے تو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا۔ بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی رات کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا، اور میں بہت بھی واقف ہو گیا ہوں کہ آپ کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا۔ بس ایک چیز تھی میرے اندر۔ پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا تو کیا تھپڑ مار کے کا کبیلہ پریشان کر رہا، لیکن باقی تم نے صحیح کیا ہے، باقی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ بتائیے کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام کو پولیس آ گئی۔ قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی بات کون جڑ لائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی رہی ہوں گی، اچھا ہے بیچاری اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں، اب رات کی 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو سن رہی ہے وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر۔ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک۔ اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر
सब वक्त मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है, उनको क्या मालूम यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। कहा अच्छा चलो, अब देखिए एक और चाल चली बादशाह मिस्र की बीवी ने। क्या चाल चली? सारी औरतों को बुलाया, दावत दे दी, दस्तरखान लगा दिया, सबके सामने फल रख दिए और छुरी रख दी, लो फल काटो और खाओ। ये भी एक चाल थी। औरतों ने छुरी उठाई और फल काट काट के खाने लगी। यूसुफ ने कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात मानकर यूसुफ जब उन औरतों के सामने से गुजरे और मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो फल काट रही थी, उंगली करने लगे। कभी कभी आप दीवार पे तेज सर मार दें तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, हेलो आधे घंटे के बाद दर्द होगा। कभी कभी अचानक आपको चोट लग जाए तो उस वक्त वो जगह सुन हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं होगी, बाद में तकलीफ होती है। औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट दी और ऐसे ही कभी नहीं, कुरान कहता उंगली कटी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गए, इधर से कटी, इधर से कटी, इधर से कटी, गिरने लगी। की माना काटना और कट्टा युवक के भक्ति की माना होता है टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्फाज की सादती माना की सादती पर दलालत करती है। कई जगह से उनकी उंगलियां कर दी और उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है, उंगलियां करके गिर रही हैं। और यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो दीवानी हो गई और कुरान कहता है चीज पड़ी ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान नहीं है। अरे इंसान नहीं तो कौन? इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है। अभी तक बादशाह मिस्र की बीवी फरिश्ता थी, अब सारी औरतें यूसुफ की दीवानी हो। कैसी खतरनाक चाल चली। अब उन औरतों से कहा देख रही हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है। एक और चाल, कैसी खतरनाक चालें होती हैं औरतों की। फोन नंबर भी ढूंढ लेंगी, कॉल भी करेंगी, रात भर जगाएंगी भी, चैटिंग भी करेंगी, टाइम लेकर आपको अपने घर बुलाएंगी भी और फिर आपका नाम भी लेकर आपको फंसा देंगे। और अगर दो आंसू निकाल दिए तो बस पूछो मत, सारी दुनिया हमने बोल जाएगी करीना कितना बात हो रहा है, बेचारी औरत को बुला रहा। अरे उसके आंसुओं ही में तो सारा मक्र और फरेब छिपा हुआ है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बन गए झूठे हमदर्द उसके पास जाकर। अगर औरतों की चालें खतरनाक ना होती तो कुरान ये कहता इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, इनकी चालें बड़ी खतरनाक है। एक और चाल चली, बताओ मिस्र वालियों मेरा क्या कसूर है, खूबसूरती ही इतना है कि मेरा दिल आ गया। सारी औरतें कहने लगी नहीं नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा तो खुद ही आ गया। अब जब ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारा भी दिल इसके ऊपर आया तो सुनो क्या कहा कुरान, क्या कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने। आया और तो सुन लो, यूसुफ को सामने रखकर क्या कहा, अगर इस लड़के ने, इस नौजवान ने अगर मेरी बात न मानी, धमकी दी, अगर इसने मेरी बात न मानी और मेरा कहा न माना और जो चीज मैं इसे चाहती हूं अगर इसने मेरे मुताबिक को पूरा न किया तो इसको मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, जेल भेज करवाऊंगी। ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा, लंबी मुद्दत तक जेल में रहेगा, जेल में इसको दबा दूंगी। और जब यूसुफ
علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی، تکلیف پہنچاؤں گی. تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسمان پر نظریں ڈالی اور اللہ سے دعا کی. جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب و چال کا ذکر کر رہے تھے. اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پتا چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی، ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ مکالمہ کر لے، یوسف میرے ساتھ ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے. اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیا کہا؟ اے اللہ، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے، مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے، مجھے جیل کھانا پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں. اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے اللہ، ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے. اے اللہ، ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے. اے اللہ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی، أَسْتُوِ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، تو میں بھی ان کے ساتھ مکالمہ کر بیٹھوں گا. وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ، ان کی چالوں سے بھی مجھے بچا لے، جیل میں بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے. اب سنیے، تعلیم دیکھیے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کی پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی، یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے. زبردستی کروں اس کے ساتھ. اب زبردستی کرنے لگی. کیا کہا؟ یوسف ادھر آؤ، تو ایک کام ہے. قرآن میں کہتا ہے اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، اور اندر لے گئی، دوسرا دروازہ بند، اور اندر لے گئی، تیسرا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی. اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی اے یوسف آؤ، اچھا موقع ہے، ایک خوبصورت عورت تمہارے پاس ہے، تنہائی کا موقع ہے، آؤ میرے قریب آؤ. یوسف کو جب اپنے قریب بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ اٹھی، یوسف بھاگے. قرآن دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آگے بڑھے، یہ بھی آگے بڑھی، دوسرا دروازہ کھولا اور آگے بڑھے، آخری دروازے پہ پہنچ گئے. پہنچتے اس عورت نے یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے ایسے. یوسف یہ ہٹ گیا، یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے، اور جیسے کھینچا اس عورت نے اپنی طرف، بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنی طرف یوسف کو کھینچا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا. کون یہ خطرناک لائٹ مار رہا ہے؟ یہ لائٹ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے، تم مجھ پہ مار رہے ہو. اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں. ضرور کوئی چھچوڑا ہے جس کو ان کے باپ نے تربیت دے دی. میرے بھائیوں، جیسے ہی کھینچا یوسف زمین پر گرے، سامنے دروازہ کھل گیا. کیونکہ یوسف دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے کھینچا، اٹھا پھٹا، ایسے گرے، دروازہ کھل گیا. یوسف زمین پر گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے. غور کرو،
ان کیدکم عظیم، بڑی خطرناک ہوتی ہے ان کی چالیں. تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا. دیکھ رہے ہیں اندر لے گئی بادشاہ مصر کی بیوی، دروازے بند کیے بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف کو بلایا بادشاہ کی بیوی نے، لیکن جب پکڑی گئی چوری تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے اور بادشاہ مصر کی بیوی کہتی ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ بیوی کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے اندر گھس جائے، کپڑے پر پھٹ جائے، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بالآخر اس یوسف علیہ السلام کو توڑ مروڑ کر الزام لگا کر جیل کے اندر بھجوا دیا. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 10 سال یوسف جیل خانے میں رہے، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ 7 سال جیل خانے میں رہے، ایک لمبی مدت جیل خانے میں رہے. خواب کی تعبیر بتائی، مصر میں جب قحط پڑا اس قحط کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کوئی اجازت دی کہ اس کو جیل سے نکالو، اور وہی جو یہ تعبیر بتا رہا ہے وہی اس کا حل بھی بتائے گا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. اب آپ سوچئے بچپن سے دور، اپنے باپ سے دور، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر بادشاہ کے گھر آئے، پھر جوان ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 7 سال یا 10 سال جیل کی سلاخوں میں بھی رہے، اس کے بعد نکلے اور ملک مصر کے بادشاہ بن گئے. اور بادشاہ بننے کے بعد اپنی تمیز ایک قاصد کو دے کر بھیجا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک بوڑھا آدمی ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ قمیض اس کو دے دینا اور اتنا کہہ دینا اس سے کہ یہ قمیض تم پہچان لو گے. وہ بوڑھا آدمی اس قمیض کو پہچان لے گا. ایک قاصد کو قمیض دی، اپنی کرتا دیا اپنا، اور اس قمیض کو دے کر قاصد کے ہاتھ سے بھیجا. وہ قاصد نہیں جانتا تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں یوسف وہ ان کا باپ ہے. وہ قاصد کو پیغام جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض لے کر اس بستی میں پہنچتا ہے اور پوچھتے پوچھتے یعقوب کو ڈھونڈ لیتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے ملک مصر کے بادشاہ نے یہ قمیض تمہیں دی ہے، اس قمیض کو دیکھو. اس نے کہا یہ قمیض تمہیں دیں گے تو تم پہچان لو گے یہ قمیض کس کی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کو اپنی ناک سے سونگا، اس قمیض کو اپنے منہ پر لے گئے اور ناک سے سونگا تو اس قمیض نے بتا دیا، یعنی سونگتے ہی یعقوب پہچان لے کہ یہ قمیض تو یوسف کی ہے، میرے بیٹے کی ہے، میرے لمبے جگر کی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جس نے یہ قمیض دی ہے اس کا نام یوسف ہے. جواب دیا فرمایا کئی مطلب آئے قاصد، آئے قمیض لانے والے، تم نے ان کو کس حال میں چھوڑا ہے، تم نے ان کو کس حال میں چھوڑا ہے، یعنی تم کہاں ہو، کس حال میں ہے، کیا ہے ان کا پس منظر. تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو اس قاصد نے جواب دیا، تفسیر میں کثیر پڑھی اور معالم التنزیل دیکھیے. جب یہ پوچھا کہ کئی مطلب تم نے ان کو کہاں دیکھا، کس حال میں چھوڑو، تو جواب دیا قاصد نے ملکہ مصر، ہم نے ان کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے. یعنی یعقوب اس وقت وہ شخص بادشاہ بنا ہے، حکمراں بنا ہے، ملک کا مصر کا بادشاہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، ملک مصر کا تخت نشین ہے، بادشاہ ہے. لیکن یہ سن کر ان کو خوشی نہیں ہوئی، رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے لا اسألکم عن ھذا، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ یوسف بادشاہ ہے یا غلام، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کس ڈگری پر ہے، کون سی پوسٹ ہے ان کے پاس، میں یہ سب نہیں سننا چاہتا. بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ، کہ تم نے اس کو چھوڑا تو اس کا دین کیا ہے. مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کیا ہے، یہ مجھے مت بتاؤ. اسألکم عن ای دین ترکتہ، مجھے یہ بتاؤ کہ ان کو تم نے کس دین میں چھوڑا ہے.
हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रही है। आज किसी को भी देख लो, बैंकों में कितना पैसा उसका जमा है, सूद बढ़ रहा है, उससे पूछो कि सेविंग अकाउंट है उससे सूद बढ़ता है तो उसका क्या करते हो, या फिक्स डिपॉजिट तुम्हारी चल रही है उसका क्या करते हो। ये बताओ कि किस किस के पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जब तुम बनाते हो तो बताओ कभी अगर उसके वक्त पर पैसा बैंक को नहीं दिया तो सूद देते हो या नहीं देते हो। तो मेरे भाइयों आप गौर करें कि उसी नबी ने हमें रब की मार्फत देते हुए इस कमाई को हराम करार देते हुए फरमाया कि फिर हम रिबा या अगर कोई शख्स सूद का ब्याज का एक दिरहम खा ले, एक दिरहम 1 रुपए से भी कम होता है, एक दिरहम अगर सूद का खा ले, अशद को मिन सिद्दी व सलासीन सरियतन, गोया कि उसने 36 मरतबा जिना किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1 रुपया सूद का, और जानता है कि ये सूद का है और खाता है, तो गोया कि वो 36 मरतबा जिना करता है। यानी 36 मरतबा जिनाकार को जिना करने के बाद जहन्नम में जो सजा मिलेगी वो सूद का 1 रुपया खाने वाले को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि जिनका कारोबार ही सूद का हो, जो कारोबार ही लेन देन ही जिनका पूरा सूद में चल रहा हो, वो अंदाजा लगाए। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो अपनी मां से निकाह कर रहा है। यानी जिस तरह कुरान की आयतें 3 लाख मरतबा भी पढ़कर अगर मां के साथ निकाह करोगे तो मां हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से सूद पर कितनी बार कुरान और कुरान की आयतें पढ़कर भी अगर खाना चाहो तो सूद भी हलाल नहीं हो सकता। जिस तरह मां हराम रहेगी उसी तरह सूद भी हराम रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीम आपको कुरान और हदीस की तालीम से मिलेगी, इसलिए रब की मारिफत बहुत जरूरी है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो सवाल किया वो यही कि कई बता तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा। उसने कहा मलिका मिस्र, मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। कहा ला असअलुकुम मन हाज़ा, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। असअलुकुम नहीं ये दीन तरक्का हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने यूसुफ को किस दीन को छोड़ा। आला यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा वो कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी, क्या तालीम दी है आपने अपनी औलाद को? अपने रब के बारे में क्या समझाया है? अल्लाह की जात और उसकी मार्फत के बारे में आपने अपनी औलाद को क्या सबक सिखाया है? जिस तरह बाप का किरदार होता है औलाद की तालीम और तरबियत में, उसी तरह मां का किरदार भी होता है अपनी औलाद की तरबियत में। आपने सुना है एक डाकू था, एक डाकू हमारे उत्तर प्रदेश में जिसका नाम था सुल्तान डाकू, बहुत मशहूर डाकू था। पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई, और फांसी के दिन उससे जब आखिरी आरज़ू पूछी गई तो कहता है मुझे मेरी मां से मिलना है। जब उस डाकू के सामने उसकी मां को लाया गया, जल्लाद भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है, तो जेलर ने कहा ले मिल ले अपनी मां से, और कुछ कहा अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। आप ठीक है, कोशिश करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने कहा मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को तख्तेदार में लटका दो, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। दोनों कहने लगे पागल है क्या, सजा तुझे हुई, फांसी इसको क्यों दो, और इसकी क्या गलती? का सारी गलती इसी मां की तो है। जेलर कहा जब मैं 5 साल का था मेरी मां बहनों, अगर तुम्हें कपड़े दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, अगर तुम्हें अपना जेवर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो तो सुनो, अपनी औलाद की तरबियत में तुम्हारा किरदार सबसे नुमाया किरदार होगा। अगर तुमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से कर दी तो क्या कहा सुल्तान डाकू ने, जब मैं 5
میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ بیٹا کرانے کی دکان پہ چلے جاؤ اور انڈا لے کر آؤ. میں دکان پر گیا, میں نے کرانے والے سے کہا ایک انڈا دے دو. اس نے انڈا دیا, اس نے مجھ سے کہا پیسے دو, اور میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا. میں نے کہا پیسہ تو میں دے چکا ہوں. اس نے سوچا بچہ جھوٹ تو بولے گا نہیں, میں ہی بھول گیا ہوں گا لینے دینے میں. اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, پیسے دے دیے تو کوئی بات نہیں, جاؤ. جب میں انڈا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا, میں نے کہا ماں انڈا بھی لے لو اور پیسہ بھی بچا کے لایا. ماں نے کہا کیسے؟ میں نے پوری بات بتا دی. دکاندار نے کہا پیسے؟ میں نے کہا دے تو دیے. اس نے بھی کہا دے دیے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں ہی بھول گیا بیٹا کوئی بات نہیں. ماں نے مجھے سینے سے لگایا جیلر صاحب اور میری پیٹھ تھپتھپا کے کہا بیٹے اس غریبی میں تم نے ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام کر دیا, اب یہ پیسہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا, یہ پیسے میں شام کی سبزی آ جائے گی. جیلر صاحب اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے, اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے. میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لانے لگا اور میری ماں مجھے پیٹ تھپتھپانے لگی. پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور پھر بڑا ہوتا گیا, پھر ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا. پھر سرے عام لوٹ کرنے لگا اور جو مال نہیں دیتا تھا اس کا مرڈر کرنے لگا. کھنجر سے, چھری سے, چاقو سے اس کو مارنے لگا. کسی کا قتل کر دینا میرے لیے معمولی بات ہو گئی. بس مجھے مال چاہیے, اگر آسانی سے کوئی دے دیتا تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو اس کو قتل کر کے میں اس کا مال چھین لیتا تھا. جیلر صاحب میں پکڑا گیا, مقدمہ چلا اور مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے. اگر میری ماں نے اسی وقت جس وقت میں انڈا لے کر آیا تھا اور پیسہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا تھا, اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور مجھے پکڑ کر دکاندار کی بات لے گئی ہوتی اور پیسہ میرے سامنے دکاندار کو واپس کر کے کہا ہوتا بھائی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے اس کو سزا دی, پیسہ تمہیں دے کر نہیں آیا تھا, یہ لو پیسہ. اگر اسی وقت اس نے مجھے تھپڑ مار کر پیسہ واپس کر دیا ہوتا تو اس تھپڑ کے اثر سے میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا. مجھے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچانے والی میری ماں ہے. اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی ماں کو زندہ کیسے چھوڑا جا رہا ہے؟ میری ماں, میری بہنوں, اگر تم نے میری بات سنی ہے تو اندازہ لگاؤ ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے. اس نے اپنی بچی کو کیسی تربیت دی اور بچہ کیا بن گیا. اور اس کے بعد دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا, جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیرانے پیر کہتا ہے. پیرانے پیر بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے. دستگیر جانتے دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا, مجھے دکھا رہا تھا چھٹا آسمان, ساتواں آسمان, چوتھا آسمان, اچانک اللہ کا پیر پھسلا, قریب تھا کہ اللہ گر جائے, قریب تھا کہ اللہ گر جائے. میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا. اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر. اللہ پھسل گیا, اللہ گر گیا, اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ اب جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی. عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے. ماں نے 40 اشرفیہ ان کے کرتے کے استر میں سل دی اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو, ان کے ساتھ رہنا الگ مت ہونا, اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہو, کتنے بھی نازک حالات ہو, کتنی بھی بری کنڈیشن ہو, کیسے بھی حالات ہو, لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا. چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تو جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا. یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا. یہ قافلہ رواں ہو گیا, چلنے لگا, اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا جنگل سے, وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور, ان چوروں نے قافلے پر حملہ کر دیا, سب کا مال لوٹ لیا. اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے, اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے. عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے. چور آ گیا قریب, کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کیا ہے؟
40 اشرفی. ارے کہاں ہے بھائی؟ مجھے تو نہیں دکھ رہی ہے. کہاں ہے؟ کہا یہ کرتے کے اثر میں. تو اس کو ادھر کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہے. چور دم رہ گیا. بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی, ہم تو یہاں تک پہنچ نہیں پاتے, اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا. یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے پتا کیوں دیا؟ کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو, اور میری نوم کی بیٹیوں سنو, میری ماں سنو. اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں, کتنے بھی نازک رہتے ہوں, کتنے بھی خراب ہو, لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا. جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں. جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی. میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا, اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا. اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے, اور میری تو ساری زندگی اسی چوریوں پہ کہتی ہے گزر گئی. میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی. میں کتنا بڑا نکما کمینہ انسان ہوں. وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا. سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا. اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو, اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی. سب نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی, اللہ کے سامنے گر گرائے اور روئے. تو میرے بھائیوں, ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا. اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی. ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں کا کردار, ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاک بنا دے, اور ماں کی تربیت چاہے تو اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ وقت کا بہت بڑا ولی اللہ بن جائے, وقت کا بہت بڑا مجاہد بن جائے, وقت کا بہت بڑا خدا پرست بن جائے. میرے بھائیوں, یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو, یہ سہیل صاحب جن کی قیادت آپ سنتے ہیں, ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے. یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بددعا دی. آج کی مائیں کیا بددعا دیتی, مجھا کتے دکھتا نہیں, کتے ستاتا ہے تمہیں. آج یہ بددعا دیتی ہے ماں, مجھا نالائق بے شرم اس طریقے کی. اور یہ تاریخ سنائے اور ان سے غلطی ہوئی, ماں کو پریشان کر رہے, ماں نے پکڑ کے تھپڑ لگایا اور بددعا نہیں دی. اس غصے میں دعا نکلی ماں کی زبان سے تو یہ نکلی, جاؤ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اللہ کہے کہ تو کعبے کا امام بن جا. اس غصے میں بھی ماں کی زبان سے جملہ نکلا تو کیا نکلا, اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. نہ جانے کون سے وقت میں اس کی زبان سے دعا نکلی, اور آج وہ بچہ بڑا ہو کر آج خانے کعبہ کا امام ہے, اس مکے کا امام ہے. ہماری ماں بہنوں سنو, یہ تربیتیں ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے تعلق سے. آج ہماری تربیت کیا ہے؟ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ارے ابن ربیعہ کا واقعہ سنے ہو, تاریخ خطیب بغدادی پر یہ خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں. ابن ربیعہ کے باپ ربیعہ ابن المروق تھے. بیٹا پیٹ میں ہے, حمل ہے, 1-2 مہینہ باقی ہے بچہ پیدا ہونے میں, لیکن سفر پیش آ گیا. ان کو سفر پہ جانا تھا. 20,000 دینار اپنی بیوی کو دیتے ہیں ربیعہ, اور کہتے ہیں کہ لو میں خرچے کے طور پر یہ 20,000 دینار دے کر جا رہا ہوں, مجھے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 1 سال بھی لگ سکتا ہے, سفر لگتا ہے 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں, میں جا رہا ہوں. ربیعہ اپنی بیوی کو 20,000 دینار دے کر چلے جاتے ہیں, لیکن ربیعہ کو لوٹنے میں 27 سال لگ گئے. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, پورے 27 سال کے بعد ربیعہ ابن المروق جب لوٹ کر آئے. تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے, اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے, آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا. جانتے ہو اپنے
अपने घर में अपनी बीवी को ये कह देना जरूरी है। क्यों? पता नहीं बीवी किस कंडीशन में बैठी हो और आप 1 महीने 2 महीने के बाद सफर से आ रहे हो और देखो कि किचन में घुसी हुई है सलवार और परागन का हाल है, बाल बिखरे हैं और कुछ उसने तैयारी नहीं की है और आप घर में घुसो बड़े अरमानों के साथ और बीवी का चेहरा सोच रहे होते कि मिलेगी हेमा मालिनी, घर में गए जुड़े कचुड़े उसका चेहरा मुंह अब आपके उसमें तो बगत में तो आया हूं सोच के कुछ और तो भुतरी बनी बैठी। इसीलिए हदीस के अल्लाह के नबी कहते हैं इत्तबा कर दो, उस जमाने में कह रहे हैं कि इत्तबा कर दो। और कोई आदमी जब बाहर से आता था तो अपने गांव की मस्जिद में रुक जाता था और मस्जिद से रुक कर किसी को भेज कर कहता था कि तुम्हारे शौहर आ चुके हैं, मस्जिद में है, क्या घर में आने की इजाजत है? अगर बीवी की इजाजत देती तो शौहर घर में जाता और बीवी नहीं देती तो वो मस्जिद ही में रहता। कितनी देर में बीवी अपना मेकअप कर ले, बन समझ कर तैयार हो जाए ताकि मेरे शौहर की नजर मुझ पे पड़े तो वो हमको अच्छे अंदाज से देखें। अब ज्यादा मैं इसको घिस के नहीं, वरना गैर मुस्लिम लोगों ने भी हमारी वो खूब बनाई, वो देखा था ना, वो खूब कटिंग चली उस पर, वो घर में रहती हो ऐसे बनकर और बाहर जाती हो। और मैंने कहा कि जो औरत अपने शौहर के लिए बंधन के नहीं रहती है उस औरत को ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि तुम रात में 12 बजे क्यों आते हुए। कितना लोगों ने उस पर इंस्टाग्राम पे चलाया, गैर मुस्लिमों ने भी उस पर 1-1 करोड़ रुपया कमाया। भाइयों जरा गौर करो, इसको इतना उछाला इसको कि आज तमाम अब तो ट्रेनों में जाए वो भी न लगा तो गैर मुस्लिम की पहचान लेते हुए आपकी शक्ल वो लग रही है यूट्यूब वाले मालूम लग रहे हैं, वही है ना। अब ये हाल हो गया है कि अगर पैंट शर्ट पहन के भी सफर करो तब भी लोग पहचान लेते हैं। ये सूरत हाल हो गई है उस वीडियो के बाद से। तो मेरे भाइयों, रबिया इब्न फर्रुख जब आए मस्जिद में ठहर गए, घर खबर दिखवा दी कि मैं आया हूँ 27 साल के बाद, बताओ मैं घर पे कब आ जाऊं। तो बीवी ने कहा कि तुम मगरिब की नमाज के बाद घर पे आना। शौहर ने असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी, एक खूबसूरत नौजवान लड़के ने नमाज पढ़ाई और चला गया। मगरिब की नमाज के लिए वही खूबसूरत नौजवान लड़का आता है, अच्छी किरत करता है और बेहतरीन अंदाज में दर्द देता है, बेहतरीन अंदाज में दर्द देता है, उस दर्द से लोगों को रुला देता है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रबिया इब्न फर्रुख मस्जिद के कोने में जाते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं काश तूने मुझे भी कोई बेटा दिया होता, काश तूने मुझे भी कोई औलाद से नवाजा होता, मैं भी अपनी औलाद को अपने बेटे को ऐसा ही आलिम बनाता, ऐसा ही हाफिज बनाता, ऐसा ही कारी बनाता। आज उसकी जबान से कुरान के अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुश होता। उस नौजवान की किरत और तकरीर से मुतासिर है। थोड़ी देर के बाद खबर आती है आपकी बीवी ने आपको घर में आने की इजाजत दी है। अब आप घर जा सकते हैं। जैसे ही रबिया इब्न फर्रुख घर की तरफ जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, बीवी छिपी हुई है। बेटे ने दरवाजा खोला जो अब 36 साल का हो चुका है। जब उसने दरवाजा खोला तो सलाम किया रबिया इब्न फर्रुख ने, अस्सलाम वालेकुम। बेटे ने जवाब दिया वालेकुम सलाम। रबिया ने बेटे को देखा कि ये वही बच्चा है जो मस्जिद में असर की नमाज पढ़ा रहा था और मगरिब को खूबसूरत अंदाज में किरत कर रहा था। रबिया चौंकी और फिर सोचा कहीं किराएदार तो नहीं है, कहीं किराए के मकान में तो नहीं रहता है। बीवी जो छिपी हुई थी वो बाहर आती है, कहती है रबिया ये तुम्हारा बेटा है इब्न रबिया, ये तुम्हारा लंबी जिगर है जिसको तुम मेरे पेट में अमानत समझ कर छोड़ रहे हो। ये तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे जाने के बाद 2 महीने के बाद ये मैंने इसकी विरासत की पैदा हुआ, फिर मैंने इसकी अच्छी तारीफ और तरबियत की। रबिया ने जब देखा कि ये मेरा बेटा है तो आसमान पे नजरें डाली, मेरी दुआ मांगने से पहले ही तूने कबूल फरमा ली और मैं जैसी औलाद चाहता था वो औलाद तूने मुझे अता फरमाई। फिर वो दोनों मियां और बीवी अपने रूम में जाते हैं और जाने के बाद शौहर ने कहा मेरी बीवी 20,000 दीनार मैं तुम्हें लेकर गया था, फिर बचाया
یا نہیں؟ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم، اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا، 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا، تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا، تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا۔ اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی، کالجز میں تربیت نہیں ملے گی، بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرسہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ کا واقعہ، اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کتاب کے رائٹر ہے علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس میں صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بچے نے پیشاب کیا ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، پہلا دن تھا۔ تو سنو، میری مائیں سن رہی ہے تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہے تو سنیں، اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا۔ اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا اور اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا۔ بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ آپ سنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے۔ اس بچے نے پیشاب کیا اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا، تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے کعبے کی رب کی قدم میں کامیاب ہو گئی، کعبے کی رب کی قدم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی، میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی، میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی۔ اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی۔ آئے آپ نے مانا تو 6 سال کے بچوں کے پیٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں، تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جھارکھنڈ کا کیا حال ہے۔ آؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں، بڑے بڑے ملا مولویوں اور قاریوں اور حافظوں کی بیٹیاں جن کی عمر 18 19 20 سال کی ہو چکی ہے، لکھنؤ
گئی حاجیوں, نمازیوں کی اور مولویوں کی اور قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہے, سروں پہ دوپٹے ان کے اتر چکے ہیں, بوڑھیاں ہیں آدھے ننگے کپڑے اور چست لباس میں ڈانس کر رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے اور ناچ رہی ہے, اور اپنے سینے کا حصہ دکھا دکھا کر انسٹاگرام پہ پیسے کما رہی ہے, اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کے اس کارنامے کو ترقی کہتا ہے, ترقی کی دنیا کہتا ہے, ماڈرن زمانہ کہتا ہے. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا حاجی نہ کہلاتا, اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا مولوی نہ کہلاتا, اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا قاری نہ کہلاتا. میرے بھائیوں, یہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ سارے منظر انسٹاگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں, اور یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے آؤ کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت دے اپنی اولاد کو. دینی جلسوں کے اندر بھی میرے بھائیوں ابھی جہاں سے ہم آئے یہاں تک منظر دیکھیے آپ, بڑھتے ہو کر دکان پر کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور کیا کیا خریدے جا رہے ہیں, اور ایک ایک دکان پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد. یہ سارے مناظر جب دینی جلسوں میں ہو جائیں تو سوچیے عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا, اور دوسرے موقع پر کیا ہوتا ہوگا. اچھی تربیت کی ضرورت ہے. آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ دیا, ضرورت سے زیادہ میں چلا دیا, اور ضرورت سے زیادہ پرانے انداز میں میں نے آپ کے سامنے خطاب بھی کر دیا. ہمارے شیخ محترم ناظم صاحب کو فجر کر کہہ رہے تھے, ہم پیچھے میں کہہ رہے تھے کہ ایک مقدر کو اور دعوت دے دو, اور اگر 2 بجے تک چلایا تو 1 گھنٹہ اور صحیح. تو میرے بھائیوں ہم 3 بجے بول دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اب 2 بجے سے کہیے کہ آپ فجر تک بولیے تو میرے بھائیوں کو نہ اسٹیمنا باقی رہی اور نہ وہ 20 سال والی پرانی زندگی باقی رہی کہ میری سب سے لمبی تقریب 5.5 گھنٹے کی جو تملوں کی سرزمین پر مبارک پور پہ ہوئی تھی 5.5 گھنٹے کی, اب وہ چیز نہیں رہی. اب پھر وہ ہفتے اور 10 دن میں ایک پروگرام ہوتا تھا مہینے میں, اب تو ڈیلی پروگرام ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدرسے آپ کے تعاون میں چل رہے ہیں, اور جھارکھنڈ والوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یوپی کی طرح کوئی گورنمنٹ نہیں ملی ہے, ورنہ مدرسے کا چندہ کرنا تک مشکل ہوتا, اور مدرسوں کی قوریاں بیٹھی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, آج حلفنامے داخل کر دیے گئے ہوتے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ادارے چل رہے ہیں. آپ ان اداروں کا کھل کر اور جم کر تعاون کریے تاکہ ان اداروں سے دینی بچے پر نکلیں, دین کے سپاہی بنے, اور اسلامک دنیا مارنے والی اس اندھی عقیدت والی دنیا کے لیے نشانے عبرت بنے, اور ان کے لیے اچھا مزاج پیدا کریں اور دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں. بس یہی چند کلمات کے بعد آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. دعا دے دیجیے. اور خوشخبری یہ ہے, لیکن وہ زندگی کے ساتھ چلی ہوئی ہے, اگر آئندہ سال زندگی رہی تو یہ پروگرام پھر انشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں 18 اور 19 اپریل کو ہوگا. 18 اور 19 اپریل 2026. آپ 2026 کی بات ہو رہی ہے, اپریل 2026 میں آئے گا, ابھی بھی آئے گا لیکن 2025 میں نہیں. 2026 میں 18 اور 19 اپریل کو ہوگا. میری منظوری بھی سیکریٹری صاحب نے لے لی ہے, میں نے ٹائم دے دیا ہے, تو آپ بھی دے دیجیے 10-20 کیمرے والے اگر کیمرے ہٹا دو تاکہ ہم ان لوگوں سے کچھ لے لیں. اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں تو مدرسے کے لیے دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا دیتے ہیں, جلدی ہٹائیے. تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز. آج ہم چند لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر روزہ افطار کرا لیتے ہیں, تو افطار کا فوٹو کھینچیں گے, ان لوگوں کا فوٹو کھینچیں گے, بلکہ ان لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے, کیا پلایا جا رہا ہے, پانی کی بوتل تک کا فوٹو ہمارے موبائل میں کیپچر ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو ہم فیس بک میں اور پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں, اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے, آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے, آج ہم نے افطار کے اندر یہ چیزیں, آج ہم نے